وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یا بازو کے ساتھ تعویذ باندھا ہوا ہوتا ہے، اور بتانے پر وہ بتا رہے ہوتے ہیں، جب انہیں منع کیا جائے، روکا جائے، بات کی جائے تو کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو تعویذ دینے والے فلاں عالم صاحب تھے جنہوں نے ہمیں تعویذ دیا، ہمیں تو فلاں عامل ہے انہوں نے تعویذ دیا، اور وہ کہہ رہے تھے یہ تو قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے۔ اب کس طرح سے قائل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن لکھا ہوا ہے، اور جب تعویذ کھولتے ہیں بہت سے تعویذ ایسے ہوتے ہیں جن پر فرعون، نمرود، قارون، شداد، جن پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے ناموں کے ساتھ مدد مانگی گئی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بات یاد رکھنی چاہیے۔ دیکھیں تعویذ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں امت کو سمجھایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے مسند احمد میں، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ایک اور حدیث ہے وہ بھی مسند احمد میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو شخص بھی تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس کے لیے پورا نہ کرے، یعنی جس لیے اس نے تعویذ باندھا ہے وہ معاملہ اس کا حل ہی نہ ہو، بد دعا ہے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اب جس نے تعویذ پہنا ہوا ہے اس کے معاملات وہ تو چاہتا تھا اچھے ہوں، اور ملا کیا کہ آپ علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اب تیسری نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من تعلق شیئا وکل الیہ، یہ ترمذی میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اب تو نے شفا اس تعویذ سے لینی ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے دیکھیں جی تعویذ ساری حرام ہے، قرآن کا تعویذ ہے یا دعائیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ تو جائز ہے نا؟ مختصر یہ بات سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات، تعویذ ہیں تین طرح کے۔ ایک تعویذ وہ ہے کہ جو جادوگر لکھتے ہیں، جادو کے کلمات لکھے ہوتے ہیں، تو جادو کفر ہے، جادو کا تعویذ پہننا کفری عمل ہے۔ تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس تعویذ کو پہنا جائے؟ دوسرے نمبر پر وہ تعویذ ہے جس میں شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، جو شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، کسی بھی غیر اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا وہ شرک ہے۔ اب ایسا تعویذ گلے میں ایک مسلمان نے ڈالا ہوا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں ہے۔ اگر اس شرک کے اوپر موت آ جاتی ہے تو کہاں جائیں گے؟ شفا لیتے لیتے اپنا عقیدہ گنوا بیٹھے اور اپنی آخرت کو بھی داؤ پر لگا لیں، تو ایسا تعویذ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر تعویذ ہے قرآن مجید کا یا مسنون دعاؤں کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے کسی کو تعویذ لکھ کے دیا ہو گلے میں ڈالنے کے لیے، پہننے کے لیے، تو یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یا کسی صحابی نے پہنا ہو یا کسی کو دیا ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید، اس کو گلے میں ڈالنا، بازو کے ساتھ باندھنا، یہ قرآن مجید کا اکرام نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے، بلکہ اکثر اس کے ساتھ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں قرآن لکھ کے قرآن کے تعویذ اگر ڈالے گئے ہیں، وہ ہر وقت ناپاک ہیں، وہ پیشاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، نجاست ان کے جسم کو لگی ہوئی ہوتی ہے، گلے کے ساتھ قرآن وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، یا کم از کم پسینہ آ رہا ہوتا ہے، پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے تعویذ، اور بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ تعویذ کھول کے دیکھیں، میں نے بڑے سارے تعویذ کھول کے دیکھے، اس میں سے سمیل بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کا اکرام نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا احترام نہیں ہے۔ اور پھر ایک آدمی، ایک مرد ہے یا عورت ہے، کیا اس کے ساتھ ناپاکی والے ایام ایسے حالات نہیں آتے؟ ناپاکی کی کیفیت میں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو اگر کسی نے گلے میں اس حالت میں ڈالا ہوا ہے تو کیا اسے شفا ملے گی؟ تو یہ قرآن مجید کا اکرام، احترام اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا طریقہ بتایا نہیں، ہاں قرآن مجید پڑھیں، اس میں شفا ہے، پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں میں چلائیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن تعویذ
کوئی بھی دینے والا ہو، قریبی ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بہت قریبی دوست ہے، آپ نے پہن لیا تو ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی۔ ہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کے علاج کرتے ہیں۔ آپ خود دعائیں پڑھیں، آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کو پڑھنا شروع کریں صبح و شام۔ باقی جو ہم دعائیں اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں، جو اعمال ہم بتاتے ہیں، ان کو اختیار کریں تو اللہ رب العزت آسانی فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی معالج کے پاس جائیں تو ہمیشہ اس معالج کے پاس جائیں جو قرآن سے، حدیث سے واقف ہو اور قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے شر سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کامیابی کی راہ پر چلائیں۔ تمام اہل اسلام کی عقیدوں کی، مالوں کی، عزتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔